ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے قومی نشریاتی رابطے پر بچوں کا پروگرام جگنو تارے، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں؟ میں ہوں آپ کی میزبان فضا انصار اور حاضر ہوں آپ کے ساتھ آپ کے پروگرام جگنو تارے میں۔ یہ پروگرام ریڈیو پاکستان گلگت سے نشر کیا جا رہا ہے صرف آپ کے لیے۔ ہاں تو پیارے بچوں، چھٹیاں ختم ہو گئیں، سردیاں بھی ختم ہو گئیں اور بہت سردی تھی اس دفعہ تو، ہے نا؟ خیال رکھا تھا اپنا؟ شاباش، ویری گڈ۔ اچھا، ہمارے ساتھ بہت سارے بچے بھی یہاں موجود ہیں۔ پیارے بچوں، آپ سب کو پروگرام جگنو تارے میں ریڈیو پاکستان گلگت کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں ہوں گی اور آپ سب ماشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور آپ بھی بہت اچھی تیاری کے ساتھ ہمیں سن رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ اچھا جناب، سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے اپنے اس پروگرام کا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نعت سنانے کی سعادت جو حاصل کر رہے ہیں وہ ہیں امان اللہ۔ تو ہم نعت سنتے ہیں امان اللہ سے، آپ بھی سنیے، میں بھی سنوں گی۔ نعت سرکار میں پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار میں پڑھتا ہوں میں، بس سی بات میں گھر میں میری رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنگ جو غم وے بے اسی رات سے راحت ہوگی، یہ سنا ہے بہت دیر سے اندھیرا ہو جائے، قبر کا خواب نہ رکھنا اے دل، قبر کا خواب نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، نعت سرکار میں پڑھتا ہوں میں، بس سی بات میں گھر میں میری رحمت ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا بچوں، اگر آپ میں سے بھی کوئی نعت پڑھنا چاہتا ہو، ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتا ہو تو فوراً فون کر دیجئے گا اور ہم آپ کو بلا لیں گے۔ جس طرح یہاں ہمارے ساتھ یہ بچے موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں آ سکتے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور شفقت فرماتے۔ پیارے بچوں، ہمارے پاس جو ایک سیگمنٹ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے، تو وہ جو ہمیں سنائیں گی وہ ہے دوریا بطول۔ تو ہم سنتے ہیں دوریا بطول کی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں پر شفقت۔ زمین اور آسمان کا جھگڑا ہو گیا، زمین نے کہا میں افضل، آسمان بولا میں افضل۔ زمین نے کہا میرے پاس پھول پودے پہاڑ، جبکہ آسمان نے کہا میرے پاس چاند سورج ستارے۔ زمین نے کہا میرے پاس انسان اور جانور، آسمان بولا میرے پاس حورے فرشتے۔ زمین نے کہا میرے پاس پہاڑ ندیاں اور دلکش نظارے، آسمان نے کہا میرے پاس جنت اور جہنم، اسی لیے میں افضل۔ زمین ہار گئی، زمین نے اپنی شکست پر خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے خدا اگر تو نے مجھے بنایا ہے تو مجھے ایسی ہستی سے نواز دے کہ میں آسمان سے جیت سکوں۔ خدا نے زمین کی فریاد سن لی اور اپنے پیارے محبوب کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک
پاک سے نسبت احسان تیرا ہے جو زمین پہ اتر آیا. آپ کے آنے سے دنیا میں رونقیں آ گئی, غریبوں کو داتا مل گیا, یتیموں کو سہارا مل گیا, ڈوبتوں کو کنارہ مل گیا, اندھوں کو آنکھیں مل گئی, بے کسوں کو کس اور بے بسوں کو بس مل گیا. کسی نے کہا نبی آئے, کسی نے کہا رسول آئے, میں تو کہوں گی رحمت للعالمین آئے. سامعین کرام, سیرت محمدی پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام عالم انسانیت خصوصاً بچوں پر نہایت مہربان تھے. تاریخ کے اوراق کی ورگردانی خصوصاً آپ کی خانگی زندگی بچوں سے شفقت اور بے مثال رویے سے بھری پڑی ہے. حسنین کریمین سے آپ جس طرح پیار کرتے ہو, جو انداز روا رکھتے, کوئی اجنبی دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور واقعتاً رحمت خداوندی کا کامل مجسمہ تھے. آپ اپنے پیروکاروں, بچوں, جوانوں, بوڑھوں, حتیٰ کہ اپنے جانی دشمنوں تک کے لیے بھی رحمت سمجھے جاتے تھے. اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بڑھ لانے والا, غریبوں کا والی, یتیموں کا مولا. سامعین کرام, اس حقیقت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. اس وقت کا عرب دور جہاں والدین اپنے بچوں کی پرورش, تربیت, عزت نفس, لڑکا لڑکی کی برابر حیثیت سے نابلد تھا, وہاں آپ نے ایسے بے مثال اور قابل تقلید احکامات رائج کیے جو ہر دور کے لیے قابل عمل ہے. اگر آج بھی والدین حضور کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ وہ بے مثال رویہ رکھے تو بعید نہیں کہ انہی بچوں میں حسین نما حریت پسند اور حسن نما مصلح پیدا ہوگا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. عرب جس پہ کرنوں سے تھا جھول چھایا, پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا. سامعین کرام, حضور بچوں پر خاص توجہ فرماتے. حضور کو نماز سے والہانہ محبت تھی, مگر ایک روز آپ نے ظہر کی آخری 2 رکعتیں جلدی ختم کی. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا آپ حضرات نے بچے کے رونے کی آواز نہیں سنی؟ علامہ اقبال نے فرمایا, جوانوں کو میری آہو سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. سامعین کرام, اقبال کی بلند پروازی اور رکابی روح تبھی ممکن ہے جب ہم آقا کی تقلید کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور ان کی رکابی روح کو بیدار کرے. یہاں میں ایک اہم نقطہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ بچہ چاہے فاطمہ کا ہو یا کسی غیر کا, آپ بلا امتیاز شفقت فرماتے. عرب کی گلیوں میں کھیلتے بچوں کو سلام کرتے, ان کی عزت نفس کو بڑھاتے. لڑکی ہو یا لڑکا, بچہ غلام کا ہو یا سردار کا, یا خدا آپ کا خونی رشتہ دار ہو, آپ کی الفت و محبت سب کے لیے یکساں ہوتی. میں کہاں تک آپ کی سیرت کے واقعات بیان کروں. اس مقصد کے لیے اگر تمام پانی کو سیاہی اور تمام درختوں کو کلمے بھی بنا لوں تو اس مقصد کے لیے کامیاب نہ ہو سکوں گی. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کہ زندگیاں ختم ہوئی, قلم ٹوٹ گئے. آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ خدا ہم میں سیرت محمدی پر چلتے ہوئے بچوں سے پیار اور شفقت کرنے کا جذبہ پیدا کرے. آمین. سبحان اللہ. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اچھا بچوں, یہ پروگرام آپ ریڈیو پاکستان گلگت سے سن رہے ہیں اور پروگرام کا نام ہے جگنو تارے. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. وہ سیگمنٹ بھی بہت زبردست ہے اور میرے سارے بچوں کو بہت پسند ہے. وہ کون سا سیگمنٹ ہے؟ وہ سیگمنٹ ہے جناب میرا پاکستان. جی آپ کو پتا ہے ہمارا ملک پاکستان جو اتنی قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا ہے تو ہم پہ واجب ہے ہم اس سے محبت کریں. بھائی مجھے تو بہت محبت ہے اپنے ملک سے. کس کس کو محبت ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. شاباش, او زبردست, دونوں ہاتھ کھڑے کیے. واہ بھائی واہ. اس کا مطلب ہے دونوں ہاتھ کھڑے کرنے والے بچوں کو زیادہ محبت ہے. باجی کی طرح مجھے بھی اپنے ملک سے بہت محبت ہے. پروردگار ہمارے ملک کو سلامت رکھے, الہی آمین. تو جناب جگنو تارے کا جو اگلا سلسلہ ہے اس سلسلے کا نام ہے آؤ مل کر گائیں. جی اس میں ہم ایک بہت ہی پیارا سا نغمہ سنیں گے
اور وہ نغمہ کون سنا رہی ہے ہمیں؟ وہ نغمہ ہمیں سنا رہی ہیں جگنو تارے کی جگنو، روحانہ اور صوفیہ۔ چلیں آئیں آپ بھی سنیں، ہم بھی سنتے ہیں۔ میری عزت ہے یہ، میری دولت ہے یہ، میری عظمت ہے یہ، میری جنت ہے یہ، میرا پیارا وطن، میرا پیارا وطن، اس کے دریا بھرے تازگی سے بھرے، باغ میں پھول پھلے لہاتے ہوئے، میرا پیارا وطن، میرا پیارا وطن، اس کے چشمے جواں، اس میں نہریں روا، جنگل اور وادیا، اس سے اچھی کہاں، میرا پیارا وطن، میرا پیارا وطن، میرا پیارا وطن، یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر فدا، اس پر رکھے خدا اپنی رحمت صدا، میرا پیارا وطن، میرا پیارا وطن۔ زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بچوں تالیاں بجائیں، بہت پیارا نغمہ سنایا۔ پیارے بچوں، جگنو تارے پروگرام آپ ریڈیو پاکستان گلگت سے سن رہے ہیں، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ڈاکٹر شیر دل، اور میں ہوں آپ کی باجی ڈاکٹر فضا انصار، آپ کے ساتھ ہوں۔ اچھا بچوں، آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کون تھے؟ ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں جی، ہمارے یہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ پتہ ہے وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ دعا کن کی ہے؟ علامہ اقبال کی۔ تو آج کلام اقبال سے ہمیں ہمارے ایک ننھے ساتھی کچھ سنائیں گے منتخب اشعار، تو چلیے سنتے ہیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مان لو دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مان لو دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، فریب سود و زیاں، لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچوں تالیاں بجائیں. اچھا بچوں، یہ پروگرام آپ ریڈیو پاکستان گلگت سے سن رہے ہیں اور پروگرام کا نام ہے جگنو تارے. پروگرام کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. وہ سیگمنٹ بھی بہت زبردست ہے اور میرے سارے بچوں کو بہت پسند ہے. تو جناب آپ کو پتا ہے نا، ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں، یعنی کہ اتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا، اتنا خوبصورت ملک ہے، ہر جگہ خوبصورت ہے ہمارے. اور ہم چونکہ گلگت سے مخاطب ہیں، ہمارا گلگت بلتستان بھی بہت خوبصورت ہے جناب. پتہ ہے آج ہم آپ کو کہاں کی سیر کرا رہے ہیں؟ میں بتاتی ہوں. آج ہم جہاں آپ کو لے کر جا رہے ہیں جناب، اس جگہ کا نام ہے تاج مغل شکاری. جٹیال میں یہ موجود ہے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی طرف. چلیں سنتے ہیں. پیارے بچوں، اس سلسلے میں ہم آپ کو آج گلگت کے خوبصورت اور تاریخی مقام کی سیر کراتے ہیں، تاکہ زندگی میں کبھی موقع ملے تو آپ بھی اس جگہ پر ضرور آئیں. یہ مقام ہے تاج مغل شکار جٹیال گلگت. تو پیارے بچوں، وطن عزیز پاکستان اپنی خوبصورتی، سیرگاہوں اور تاریخی مقامات کی وجہ سے بہت مقبول ہے. گلگت بلتستان بھی اپنی خوبصورتی اور سیرگاہوں کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے. تاج مغل شکاری گلگت شہر کے قریب پہاڑی پر ایک ایسا تاریخی مقام ہے جہاں سے آپ گلگت شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں. اس تاریخی مقام کو 700 سال پہلے قائم کیا گیا. تاج مغل شکاری ایک بہت بڑا ٹاور ہے جو تاج الدین مغل نے تیار کرایا، جو یہاں سن 13 ہجری میں آئے تھے. جٹیال کے مرکزی شاہراہ سے تاج مغل شکاری تک 30 منٹ کی مسافت تھے. اس ٹاور کی اونچائی 21 فٹ جبکہ اس کی چوڑائی 14 فٹ ہے. اس وقت کے سپاہیوں نے اپنے ہاتھوں سے اس ٹاور کو تیار کیا. اس ٹاور کو اس لیے قائم کیا گیا کہ اس وقت کے بادشاہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر اعلان کرنا پسند فرماتے تھے. یہ مغل شکاری جٹیال اور خومر سے تقریباً 1000 فٹ بلندی پر ہے. تو پیارے بچوں، یقیناً میری باتیں سن کر آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ بھی مغل شکاری دیکھنے گلگت ضرور آئیں. پیارے بچوں، کہ جب بھی آپ مغل شکاری آئے تو صفائی کا خاص خیال رکھیں، یہاں کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یہ بھی ہمارے قوم کا قیمتی اثاثہ ہے. بچوں تالیاں بجائیں. پیارے بچوں، جگنو تارے پروگرام آپ قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان گلگت سے سن رہے ہیں. اچھا بچوں، ایک بات بتائیں، آپ سب بھی اور آپ بھی جو سن رہے ہیں، ہوم ورک ملا تھا، ویکیشن ورک ملا تھا، چھٹیوں کا کام جب ملتا ہے کون کون کرتا ہے؟ بتائیں مجھے، ہاتھ کھڑا کریں. اچھا، اور آپ بتائیں جو مجھے سن رہے ہیں، چھٹیوں کا کام کرتے ہیں نا؟ اچھا، میں نے دیکھا ہے زیادہ تر بچے نہیں کرتے. غلط بات ہے نا. آپ کو پتا ہے جو استاد ہمارے ہمیں جو کام بھی دیں ہمیں وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ جس طرح ماں باپ ہوتے ہیں نا، اس طرح جو استاد ہوتے ہیں نا، ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں. تو جس طرح ہم امی کی بات نہیں ٹال سکتے، ابو کی بات نہیں ٹال سکتے، اسی طرح ہم اپنی ٹیچر کی بات بھی نہیں ٹال سکتے جناب. پتہ ہے آپ کو، وہ ہماری روحانی ماں ہوتی ہیں. اور ہوم ورک پتہ ہے کیوں ملتا ہے؟ اچھا، مجھے بہت سارے بچوں نے کہا چھٹیوں کا کام کیوں دیتے ہیں، ہم تو انجوائے کریں گے، مزے کریں گے، گھومے پھریں گے. تو بھائی بچوں، پتہ ہے چھٹیوں کا کام کیوں ملتا ہے؟ تاکہ اس بہانے سے ہم پڑھیں، ورنہ تو 2 مہینے تک آپ کھولیں گے ہی نہیں اپنی کتابیں. اور جب کتابیں نہیں کھولیں گے، کام نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، تو پھر ہم بھول جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بھول جاتے ہیں پھر. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب اگر آپ غور کرو تو ہمارا کتنا فائدہ ہے اس میں. جب ہم چھٹیوں کا کام کرتے ہیں، پھر ہم اس طرح سے جو ہے ہم اپنی کتابیں کھولتے ہیں، ہم اپنی کتابوں سے ٹچ رہتے ہیں. یہ تو پھر اچھی بات ہے نا. اور پھر جب ہم کلاس میں پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ٹیچر پڑھا رہی ہیں، کیونکہ وہ ہم پڑھ کر آئے ہوتے ہیں، اور ہم اس طرح سے کچھ بھولتے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے چھٹیوں کا کام بہت ضروری ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو، کبھی بھی جب بھی ٹیچر چھٹیوں کا کام دیں، آپ نے ضرور کرنا ہے. اچھا،
कभी भी छुट्टी नहीं करनी उस काम से जनाब, वरना मैं भी नाराज हो जाऊंगी और फिर अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे ये नन्हे मुन्ने साथी प्यारे प्यारे बच्चे आगे जाएं, मुल्क का नाम रोशन करें इंशाअल्लाह। तो चलें जनाब, जुगनू तारे प्रोग्राम आप रेडियो पाकिस्तान गिलगित से सुन रहे हैं। हम मजीद बढ़ते हैं आगे, और जो आगे का हमारा सेगमेंट है जनाब वो क्या है, बहुत जबरदस्त है। हमारा जो अगला सिलसिला है तो उस सिलसिले का नाम है नन्हे चैंपियन। चैंपियन से बड़े ही नहीं होते जनाब, हमारे ये बच्चे भी हैं। अच्छा, आप में से आप भी हमारे नन्हे चैंपियन हैं, है ना भाई। हर बच्चा कोई ना कोई खास काम करता है। हमें पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए और हमें गैर नसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए, पता है आपको। तो ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, और अगर आप भी मेरे वो बच्चे जो सुन रहे हैं अगर आना चाहते हैं और आपने किसी भी गेम में कोई अच्छा कारनामा अंजाम दिया है तो बाजी को फोन करें, हमें फोन करें, हमारे प्रोड्यूसर को फोन करें, हम आपको बुलाएंगे जरूर और आपसे यहाँ आकर करेंगे मजे मजे की बातें। तो अभी तो हम चलते हैं और मिलते हैं, आप भी मिलें, आप भी सुने हमारे नन्हे चैंपियन बुशरा बशारत से। मैं जिन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो मैं डिबेट्स करती हूँ। इनके अलावा मैं होस्टिंग करती हूँ, मैं राइटर हूँ, रिसर्च के शोबे में 4 साल से कर रही हूँ। इसके अलावा स्पोर्ट्स में मैं बैडमिंटन खेल लेती हूँ अच्छा, और इसके अलावा जो है मुझे इल्म फल्कियात के बारे में पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है, और इन्हीं के साथ साथ मैं शायरी भी जो है करती हूँ। जबरदस्त, बच्चों तालियां बजाएं। हाँ जनाब, हमारी ये थी नन्ही चैंपियन जिनका नाम था बुशरा बशारत। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप भी हमारे जो भी नन्हे चैंपियन हैं हमारे पास आइए, हम आपको भी अपने इस प्रोग्राम में दावत देंगे और हमारे साथ आप शामिल होइए ताकि आपको हमारे स्टूडियो के बच्चे भी देखें, सुने, और हमारे वो बच्चे भी जो अपने घर में हमें सुन रहे हैं उन्हें पता चले। बुशरा जैसे और भी बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जनाब। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जुगनू तारे प्रोग्राम आप कौमी नशरियाती राब्ते पर रेडियो पाकिस्तान गिलगित से सुन रहे हैं। बढ़ते हैं अब मजीद अपने अगले प्रोग्राम की तरह, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और इस सिलसिले में हमारे साथ जो शामिल हैं जनाब, कौन शामिल है, हमारा एक बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा बच्चा जो हमें सुनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। सुनते हैं जनाब, इतना प्यारा नगमा, चले आए सुनते हैं। मेरी आन मेरी शान ये है मेरा गिलगित बल्तिस्तान, है आन अपनी शान मेरा गिलगित बल्तिस्तान, मेहमान अंदरूफ तुझसे है मेरी शान, तुझसे मेरी पहचान, मेरा गिलगित बल्तिस्तान, बढ़ती बुशिश की ख्वाहिश ना मेरी ज़बान, हो जाऊं मैं कुर्बान। मेरा घर है मेरा घर है मेरा घर है घर है मेरा घर है मेरा गिलगित बल्तिस्तान, मेरा घर है मेरा गिलगित बल्तिस्तान, मगिली तो मैं गिलित बल्तिस्तान, तू पशी तो गठे बुझे अरमान, फलक है सर पे चादर और पर्वत है बिछौना, फलक है सर पे चादर और पर्वत है बिछौना, मेरा गिलगित बल्तिस्तान मेरा एहसान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा घर है मेरा गिलगित बल्तिस्तान। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों तालियां बजाएं, बहुत प्यारा नगमा सुनाया। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना कि बच्चों की तरबियत में, तालीम में, तामीर में जो किरदार माँ बाप के बाद होता है वो होता है एक उस्ताद का, और उस्ताद का एहतराम हम पर वाजिब है। ऐसे मैंने अभी शुरू में कहा था ना आपको, रूहानी माँ बाप होते हैं हमारे उस्ताद जी। तो बच्चों, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही उस्ताद मौजूद हैं, और उस्ताद के जो तामीर करता है बच्चों की, कौम की, और उस्ताद का एहतराम हम पे वाजिब है। मैं वैसे भी यही कहूँगी कि मैं बल्कि अपने बच्चों के साथ मुखातिब हूँ, अपने बच्चों के वालिदैन से भी,
کہ دیکھیے استاد کا احترام ہم کریں گے تو ہمارے بچے کریں گے. جگنو تارے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جگنو جس طرح چمکتا ہے نا، تارے جس طرح چمکتے، ایسے ہی آپ میرے سارے بچے ہیں، جگنو تارے، چمکتے ہوئے میرے بچے، زبردست. میرے ملک کے چمکتے ہوئے بچے، میرے پاکستان کے چمکتے ہوئے بچے، جو انشاءاللہ العزیز ایسے ہی چمکتے رہیں گے. ان کا مقدر ایسے ہی چمکے گا اور یہ اپنے ملک کو بھی ایسے ہی چمکائیں گے انشاءاللہ. اچھا تو بچوں، ہم نے ملنا تھا ایک بہترین استاد سے. ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں ایک استاد موجود ہیں، تو ہم اپنے ان استاد سے بات چیت کرتے ہیں. آپ بھی سنیے، ہم بھی سنیں گے. اور جناب جو ہمارے ساتھ جو استاد موجود ہیں وہ ہیں جناب عمیر صاحب. السلام علیکم. ہم آپ کو جگنو تارے میں خوش آمدید کریں. اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اہمیت ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ریڈیو پاکستان کی پوری مینجمنٹ کا بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، یہاں پہ بلایا. ہمارے اسٹوڈنٹس کے خوبصورت نہائی بہت ہی خوبصورت یہاں پہ انوائرمنٹ دیا تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو ہمارے جتنے بھی سامعین جو سن رہے ہیں اس وقت ان تک وہ پہنچا سکے. جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کتنی امپورٹنس کے حامل ہوتے ہیں، کتنا یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی، جس میں اسپیچز آتے ہیں، اسپورٹس وغیرہ آپ کا ہوتا ہے، اور ملی نغمے ہوتے ہیں، کوئزز وغیرہ ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں. تو اس سے بچے کے اندر سب سے پہلی بات تو کانفیڈنس لیول ان کا بیلڈ اپ ہو جاتا ہے، شائنس ان سے ختم ہو جاتی ہے. اور آج کل کا دور ایسا ہے کہ آپ جب تک اپنا کانفیڈنس لیول بیلڈ نہیں کریں گے، آڈینس کو فیس کرنا نہیں سیکھیں گے، تب تک یعنی آپ کے اندر جتنا بھی نالج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بندہ جتنا بھی قابل ہو، جتنا بھی انفارمیشن کا سمندر اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، لیکن اگر وہ اس نالج کو آگے کنوی نہیں کر پا رہا ہے، کمیونیکیشن سکلز اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس سارے ایجوکیشن کا، نالج کا، کہ مجھے لگتا ہے کہ فضول ہے، بیکار ہے. اس کو آگے کنوے کرنے والا ہنر ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے. اور اسپیشلی آج کل کے اس دور میں ماشاءاللہ ہمارے بچے اور مختلف سکولز میں، گلگت بلتستان کی بات کروں تو بہت ہی اچھے سکولز، آج کل ٹیچرز بہت ہی اچھے ہیں، ماڈرن ٹیکنیکس کے تھرو میتھڈالوجیز یوز کر رہے ہیں اور بچوں کو بہت اچھے اور خوبصورت پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں، اور بچے جو آگے آ رہے ہیں دھیرے دھیرے. ماشاءاللہ مجھے فخر سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر بہت ہی زیادہ ٹیلنٹ ہے. نہ صرف گلگت کی بات کریں بلکہ ڈاؤن میں ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، گلگت بلتستان کا نام روشن کرتے ہیں. جہاں پہ بھی جائیں، جس فیلڈ میں اسپورٹس کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، سنگنگ کی بات کریں، یا جتنے بھی فیلڈز ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ بچے ہوں بچیاں ہوں، آگے بڑھ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں، گلگت بلتستان کے نام کو مثبت اور بہت ہی اچھے معنوں میں یعنی ریپرزینٹ کر رہی ہیں. میں بہت ہی خوشی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں. تو تمام لسنرز جو بھی بچے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ان سے یہی کہوں گا کہ ہم گول ہمارا ہوتا ہے، ایک سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھ کے ہم نے ڈاکٹرز بننا ہے، انجینئرز بننا ہے، مختلف قسم کے فیلڈز میں جانا ہے، ایک عزت کمانا ہے. اس سب سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے ہیومن بینگ بنیں. جب تک آپ انسان نہیں بنیں گے، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا سب کچھ بیکار ہوتا ہے، فضول ہے. سو یہی میرا آج کا پیغام. بچوں تالیاں بجائیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اچھا بچوں، اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، آپ سن رہے تھے جگنو تارے. یہ پروگرام آپ ریڈیو پاکستان گلگت سے سن رہے ہیں. پروڈیوسر ہیں اس پروگرام کے ڈاکٹر شیردل، اور میں ہوں فضا انصار کی میزبان. امید ہے میرے سارے بچوں کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور مجھے یقین ہے میرے سننے والے بچوں کو بھی یہ بہت پسند آیا ہوگا. اچھا پیارے بچوں، وعدہ کریں کہ ہم اور آپ مل کر اپنے ملک کا نام روشن کریں گے، بالکل جگنو تارے کی طرح. زبردست، شاباش. تو اب میرے پیارے پیارے جگنو تاروں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ قومی نشریاتی رابطے پر بچوں کا پروگرام جگنو تارے سن رہے تھے. پروڈیوسر ڈاکٹر شیردل خان. یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان گلگت کی.